سے اذان پڑھی ہے، فوراً بعد اذان کے دائیں طرف بھی رک کر کے بائیں طرف بھی رک کر کے الا صلو فی الرحال، الا صلو فی الرحال، یہ الفاظ کہتے ہیں۔ پھر علماء نے حدیث پاک پیش کی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی، جو مسلم شریف پہلی جلد کتاب الصلاۃ باب الجمعہ کے اندر موجود ہے، کہ جمعرات کے دن اور جمعے اور جمعرات کی درمیانی رات مدینہ طیبہ میں شدید بارش جاری رہی اور وحل شدید مدینہ طیبہ کی نورانی گلیوں میں قربان گئے، کثرت کے ساتھ کیچڑ کیچڑ ہو گیا ہر طرف۔ اب دن کے وقت بارش رک گئی، سورج نکل آیا، بادل کھل گئے، مطلع صاف ہو گیا، لیکن کیچڑ بہت زیادہ تھا۔ اس میں بوڑھے بزرگ یا بچوں کے آنے میں خطرہ تھا، کوئی گر پڑے، کسی کو چوٹ لگ جائے، کوئی زخمی ہو جائے، تکلیف میں آ جائے۔ اب جمعے کا ٹائم داخل ہو گیا، اذان جمعے کی ہونے لگی، تو مسلم شریف پہلی جلد کتاب الجمعہ کتاب الصلاۃ میں حدیث صحیح ہے، حضرت ابن عباس نے مؤذن کو بلایا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس الہاشمی محبوب علیہ السلام کے چچا زاد بھائی، فقیہ امت، ترجمان القرآن حبر الامت، آپ نے اس مؤذن کو کہا کہ جب اذان پڑھنی ہے نا تو ساتھ بعد الحل علتین آپ نے یہ الفاظ پڑھ دینے، الا صلو فی رحالکم، الا صلو فی رحالکم۔ لوگوں، مدینہ والوں، بے شک یہ جمعے کا ٹائم ہے، لیکن چونکہ بارش شدید ہوئی ہے، ہر طرف کیچڑ ہی کیچڑ ہے، تو جو لوگ تو طاقت رکھتے ہیں آنے کی وہ ٹھیک، جو پہلے سے مسجد میں مرکز میں موجود ہیں، ہم جمعہ پڑھ لیں گے، سارا معاملہ ہو جائے گا۔ اور الا صلو فی رحالکم، الا صلو فی رحالکم۔ باقی لوگ جو بزرگ ہیں یا اس طرح کے، وہ اپنے گھروں میں ہی ظہر کی نماز پڑھ لیں گے، اپنے گھروں کے اندر ہی نماز ادا کر لیں گے۔ یہ دوسری حدیث پیش۔ تیسری حدیث جو آج بھی سیاست میں سنن ابی داؤد شریف پہلی جلد صفحہ 82 کتاب الصلاۃ کے اندر، آپ کتاب الاذان میں، کتاب الصلاۃ کے اندر باب الاذان میں حسن سند کے ساتھ عزیز پاک ہے۔ آخری بات اس مسئلے میں کہ حضرت ام نوار انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ کانت بیتی اطول بیوت حول المسجد، جب مسجد نبوی شریف مدینہ طیبہ میں بڑے سادہ طریقے سے قائم کی گئی تھی اور اذان کا حکم آ گیا تو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو مؤذن محبوب علیہ السلام نے مقرر فرمایا، تو محبوب علیہ السلام نے مسجد کے ارد گرد کے ماحول میں نگاہ ڈالی تو فرمایا جو میرا گھر تھا، حضرت ام نوار انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میرا گھر جتنے مسجد کے ارد گرد کے گھر تھے ان میں سب سے بڑا اور سب سے اونچا گھر تھا۔ تو حضرت بلال کو محبوب علیہ السلام نے حکم دیا کہ مسجد کی طرف سے ادھر سے سیڑھی چڑھائی جائے اور سیڑھی کا انتظام کر دیا جائے۔ چنانچہ سیڑھی کا انتظام کر دیا گیا تو حضرت بلال کو آ کے کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ صبح کا وقت ہوتا ہے، کئی لوگوں کو اس وقت نیند آنے لگ جاتی ہے، تو یہ گھر مدینہ شریف میں سب سے اونچا ہے، آپ اس کی چھت پر چڑھ کر فجر کی اذان پڑھا کریں گے تاکہ دور دور تک جو ہے فجر کی اذان کی آواز جائے۔ اب حضرت ام نوار رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ سیدنا بلال 4 اذانیں تو مازنہ کے اوپر پڑھتے، جو مسجد میں اونچی جگہ بنائی گئی تھی مینارہ اذان کا، لیکن فجر کی اذان وہ میرے گھر کی چھت پہ پڑھا کرتے تھے۔ تو فرمایا پھر واللہ ما علمت ان ترکها لیلۃ واحدۃ یعنی هذه الکلمات، اللہ کی قسم ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضرت بلال نے اذان فجر پڑھی ہو لیکن اذان سے پہلے یہ دعائیہ 3 جملے نہ پڑھے ہو، کبھی ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا۔ حضرت بلال نے جب بھی اذان فجر پڑھی آپ نے پہلے یہ 3 دعائیہ جملے پڑھے۔ اب اگر وہ آہستہ پڑھتے تھے دعائیہ جملے تو پھر حضرت ام نوار تو خاتون میں صحابیہ انصاریہ رضی اللہ عنہ، وہ گھر کے اندر ہوتی تھی نا اس وقت، اتنی بلند آواز سے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان فجر سے پہلے یہ کلمات دعائیہ 3 جملے پڑھتے تھے۔ جو گھر تک جا رہے ہیں، مسجد کی ہمسائیگی کے گھروں میں آواز جا رہی ہے، خواتین سن رہی ہیں، ان کو حفظ اور یاد ہے یہ کلمات، اور چونکہ تہجد اس وقت ہر مسلمان مرد اور عورت پڑھا کرتے تھے، آدھی رات کے بعد سارے بیدار ہوتے تھے، اذان فجر چاہے رمضان میں ہوتی یا غیر رمضان میں سارے جاگ کے فجر کی اذان سنا کرتے تھے۔ ہاں کئی لوگ تھکے ہوئے ہیں، کچھ بچے ہیں، کچھ پہلے عبادت کرتے رہے، لیکن صبح کا ٹائم ذرا ایسا ہوتا ہے کہ ذرا ان کو اونگ آ گئی، لیکن اکثریت تو بیدار ہوتی تھی،
خواتین یہ الفاظ سنتی تھیں، ان کو حفظ ہے اور فرما رہی ہیں قسم اٹھا کر کے واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے تو میرے علم میں نہیں ہے کہ حضرت بلال نے اذان فجر پڑھی اور یہ کلمات اس سے پہلے نہ پڑھے ہو. جب بھی اذان فجر پڑھی پہلے کلمات پڑھے ثم یؤذن، پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اذان پڑھا کرتے ہیں. اب وہ کلمات کیا ہیں؟ سنن ابی داؤد، مسند احمد، موجم کبیر طبرانی، جہاں سیدنا بلال کی مسند آئے گی یا حضرت ام نوار انصاریہ کی مسند آئے گی، حسن سند سے یہ حدیث موجود ہوگی کہ حضرت بلال اذان فجر سے پہلے یہ کلمات بلند آواز میں پڑھتے ہمیشہ. اللہم انی احمدک، اللہ پاک بے شک میں تیری حمد کرتا ہوں. وَاسْتَعِينُكَ عَلَىٰ قُرَيْشٍ، اور قریش کے متعلق اللہ پاک میں تجھ سے مدد کا طلبگار ہوں. اَن يُقِيمُوا دِينَكَ لِيُقِيمُوا دِينَكَ، اللہ پاک کرم فرما. نبی پاک علیہ السلام آپ کوئی نہ کوئی قریش کے وطن میں آپ کی کوئی نہ کوئی رشتہ داری اور تعلق و نسبت موجود ہے. محبوب کی برکت سے تمام قریش کو اللہ پاک دین اسلام کی ہدایت عطا فرما، کیونکہ قریش کے باقی لوگ پیروکار ہوتے ہیں جزیرہ نما عرب میں. جب یہ قریشی سارے کے سارے ایمان لے آئے تو یقیم الدین کا وہ زمین پر تیرے دین کو قائم کر دیں گے اور تیرے دین کو غالب کر دیں گے. تو حضرت بلال کو دین کے غلبے کی اتنی فکر ہوتی تھی کہ آپ یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ جناب اذان سے پہلے یہ قبولیت کا وقت ہے، میں بلند آواز سے اللہ کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہ دعا کروں گا 3 جملے، پھر اذان پڑھوں گا. اللہ تعالیٰ قریش کو ایمان کی ہدایت دے گا، اسلام لانے کی توفیق دے گا. تو اللہم انی احمدک واستعینک علی قریش ان یقیموا دینک ثم یؤذنوا، پھر آپ اللہ اکبر پر اذان شروع کر دیتے. اب یہ تینوں احادیث پیش کر کے جی علماء نے متفقہ فیصلہ دیا کہ حضور یہاں سے بالکل واضح ہو رہا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام بھی حکم دیتے، فقیہ امت حضرت ابن عباس بھی حکم دیتے، اور مؤذن مصطفیٰ کریم علیہ السلام سیدنا بلال بھی اذان فجر سے پہلے یہ دعائیہ کلمات پڑھتے تھے. اس سے پتہ چلا کہ امیر المومنین یا فقیہ وقت اور مفتی وقت یا مؤذن اگر مناسب سمجھے اور ضرورت سمجھے تو اذان کے فوراً بعد یا اذان سے پہلے 3 2 عربی زبان میں جملے بلند آواز سے اذان کے بعد فوراً یا اذان سے پہلے پڑھ دیا کرے بلند آواز میں، تو اس سے اذان میں اضافہ نہیں ہوتا. بلکہ یہ تو ثابت ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. تو حضور آپ بھی تو ضرورت متحقہ کہ کربتیوں کا فکرہ ختم کر رہے ہیں. تو اللہ پاک نے سلطان اسلام کو شرع صدر عطا فرمائی، تمام علماء متفق ہو گئے. اور اب آپ میں نے پہلے 3 کتابوں تنویر الابصار کا حوالہ دیا، میں نے در مختار کا حوالہ دیا، میں نے آپ کو رد المحتاط فتاوی شامی کا حوالہ دیا، امام سیوطی کی کتاب کا حوالہ دیا، امام عبدالوہاب شارانی شافعی علیہ رحمت کا حوالہ دیا. 20 کتابیں. تو علامہ عبدالستار توسوی صاحب نے جب اذان کے ساتھ ساتھ اسلام کا مسئلہ، کیونکہ وہ بار بار مناظرہ تو میں نے کہا تھی آپ بزرگ ہیں، آپ کے بیٹے موجود ہیں، یہ شاگرد موجود ہیں، کسی کو مقرر کریں. لیکن وہ پھر بھی چکے. تو پھر میں نے مناظرے کا ہمارے ادھر ککڑ ہٹا کی طرف طے ہو گیا معاملہ، لیکن پھر کسی نے ان میں سے خط لکھ دیا جناب ادھر SHO صاحب کو کہ اگر ہوا تو ہم 12 بندے مار دیں گے. یہ پھر مناظرے سے بھی چلے گئے. تو پھر میں نے ایک ہی رات بیٹھ کر مکمل طور پر اس مسئلے کو لکھ کے شائع کر دیا. وہ میرے پاس رسالہ گاڑی میں اب بھی موجود ہے، اذان کے ساتھ صلاۃ الاسلام کا شرعی مسئلہ. وہ میں ادھر انتظامیہ کے احباب کو پیش کر دیتا ہوں، اور اپنے پیارے بھائی مولانا محمد اقبال باروی صاحب کو آپ اس میں سارے حوالے دیکھیے. میں اس وقت سے جب کہ علامہ عبدالستار توسوی صاحب باحیات تھے توسہ مقدسہ میں، ان کی بگی مسجد میں دلدار کلات ہاؤس والے، وہ MP یعنی ملٹری پولیس سے ریٹائرڈ ہیں اور دنیا کے کتنے ملکوں میں وہ کام کر چکے ہیں، اقوام متحدہ کے تحت بھی ان کی خدمات رہی ہیں، حاجی مرید حسین خان صاحب. تو میں نے باقاعدہ ان کے ہاتھ 2 رسالے بھیجے کہ جناب اس پر شفقت فرمائیں، اگر آپ کو کوئی سے اختلاف ہے تو آپ واضح کریں، تو وہ ایک ہی نقطہ پیش کر سکے کہ یہ جی بعد کی صدیوں میں موقعی ہوئے، بعد کی صدیوں میں. لیکن شرعی اصول کیا ہے کہ جب بھی کسی کام کی ضرورت پڑے، اگرچہ وہ کام پہلے نہ ہوا ہو لیکن اس کام کی ضرورت پڑ جائے اور
وہ کام خیر پر اور اچھائی پر مبنی ہو تو وفعل الخیر، اس اصول پر تو اجماع ہو چکا ہے دور خلافت راشدہ میں کہ وہ کام ناجائز یا بدعت نہیں ہوگا، وہ کام بالکل جائز ہوگا۔ اور یہ تمام ہمارے اکابر صدیوں پہلے کے ائمہ، محدثین، علماء، فقہاء، شارحین حدیث، وہ سارے کے سارے لکھ رہے ہیں کہ من البدع الحسنۃ اللاتی یوجر علیہا فاعلها بحسن نیتی، کہ یہ کام ہے نیا، نبی پاک علیہ السلام کے دور مبارک دنیاوی پیارے صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، تابعین، تبع تابعین کے دور مبارک میں نہیں ہوا۔ ہماری کتابوں کے اندر باقاعدہ آپ در مختار میں، رد المختار میں، امام سیوطی کی کتابوں میں آپ سن 781 سنے ہجری، اس سے پہلے وہ لکھیں گے سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمت کے دور میں 567 سنے ہجری سے پہلے وہ سال بھی لکھیں گے، وہ دن بھی لکھیں گے، وہ نماز بھی جس کی اذان کے ساتھ سب سے پہلے صلاۃ الاسلام شروع کیا گیا، اور اس طریقے سے وہ باقاعدہ ساری اس کی تفصیل لکھ کر پھر دلائل لکھ دیں گے، اس کے بعد اپنی تحقیق پیش کریں گے کہ ہماری تحقیق یہ ہے کہ یہ کام ہے نیا، بدعت ہے، لیکن بدعت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، سیئہ حسنہ، من البدع الحسنۃ اللاتی، یہ ان بدعات حسنہ نئے اچھے کاموں میں سے ہے کہ یوجر علیہا فاعلها بحسن نیتی، کہ جو مؤذن جتنی اچھی نیت سے اذان سے پہلے یا بعد صلاۃ السلام پڑھے گا، یوجر اللہ پاک اتنا ہی حسن نیت کے مطابق اس کو اجر و ثواب